میرے آقا کے شیدائی مسلمان 313 میرے آقا کے شیدائی مسلمان 313 ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے وہ جاں 313 نہ دولت کی ہوس تھی نہ کسی جا اور حشمت کی نہ دولت کی ہوس تھی نہ کسی جا اور حشمت کی فقط چشم محمد کے تھے خواہاں 313 فقط چشم محمد کے تھے خواہاں 313 میرے آقا کے شیدائی مسلمان 313 تھے محبوب خدا سجدے میں اور لب پر صدائیں تھے محبوب خدا سجدے میں اور لب پر صدائیں تھی خدایا کرد غالب یہ مسلمان 313 خدایا کرد غالب یہ مسلمان 313 پتا دیتا ہے راشد آج بھی یہ بدر کا میدان پتا دیتا ہے راشد آج بھی یہ بدر کا میدان رہیں گے زندہ ہو جاوید و طابہ 313 میرے آقا کے شیدائی آقا کے شیدائی مسلمان 313 غزوہ بدر کا موقع ہے۔ عاشقان مصطفیٰ ظاہری اعتبار سے تعداد اور ساز و سامان میں بے شک کم تھے، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ اپنے آقا کے ایک اشارے پر اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور لشکر کے مقابلے پر نکل آئے تھے۔ جنگ سے ایک روز پہلے ابو جہل نے عمیر بن وہب کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان کی صورتحال کیا ہے۔ سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا ناظرین کرام، وہ چیزوں سے نہیں آتا، اور یہاں سیلف کانفیڈنس نہیں تھا دشمن کے پاس، تو ایک جاسوس کو بھیجا۔ جاسوس نے آ کر رپورٹ دی کہ میں خوب اچھی طرح تمام وادیاں اور ٹیلے دیکھ آیا ہوں، مسلمانوں کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہے، ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ابو جہل نے یہ سنا تو آگے کی بات سنے بغیر اہل قریش کو بلا کر کہا کہ سنو سنو، عمیر کی رپورٹ کتنی حوصلہ افزا ہے، میں تو کہتا ہوں صبح لڑائی کی نوبت آئے گی ہی نہیں، تلواریں نہیں رسیاں اکٹھی کرو، کل جکڑ جکڑ کر مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پر باندھ لیں گے اور پھر مکہ جا کے خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ انہیں باندھیں گے۔ اور پھر کہا ماشاء اللہ کہ لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ آئے تھے ہم سے لڑنے، اب ان کا حال دیکھو۔ سیرت ابن ہشام میں یہ روایت موجود ہے ناظرین کرام کہ جب اس نے اپنی زبان سے یہ رعونت بھرے جملے ادا کیے تو اس کا وہی جاسوس عمیر بن وہب جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا کہنے لگا، اے قریش کے سرداروں، اتنا تکبر اچھا نہیں ہوتا، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ موت اٹھا کر لے آئی ہیں، ان کے بدن پہ چیتھڑے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ محمد عربی کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے بیتاب ہیں۔ کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک کہ تم میں سے ایک ایک سے ٹکرا نہیں جاتا۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ نکلو، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، جو مرنے کے لیے آئے ہیں
अरे इतनी बड़ी कुव्वत को देखकर उनके सीने में खौफ पैदा ही नहीं हुआ और तुम कह रहे हो कि हम उन्हें रस्सियों से जकड़ लेंगे। बहरहाल जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की क़यादत में 313 जानिसारों का ये काफिला मदीने से बदर की जानिब रवाना हो रहा था, तो रास्ते में इधर उधर बैठे यहूद नसारा तमस्खराना अंदाज में ज़ाहिर मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि ऐ मुसलमानों के बलबूते पर इतनी बड़ी कुव्वत से टकराने जा रहे हो, इतने से मुसलमान हैं तुम्हारे जो कि हर तरह के आलात हर्ब से लेस हैं तुम्हारे दुश्मन, और लेस होकर आई है, तुम उनका मुकाबला आखिर कैसे करोगे? सहाबा ने यहूद नसारा के तानों का जवाब तो कोई नहीं दिया, बस अपने काफिलाए सालार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब इशारा करके इतना ही कहा कि न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस प्यारे से काली कमली वाले पर। अल्लाह अकबर। बाग़बाने गुलशने ईमान अस्हाबे बदर, बाग़बाने गुलशने ईमान अस्हाबे बदर, बाग़बाने गुलशने ईमान अस्हाबे बदर, मेरी उम्मत की वो थे पहचान अस्हाबे बदर। 313 के आगे थी हजारों की सिपाह, 313 के आगे थी हजारों की सिपाह, देखती थी फतह लेकिन मर्द मोमिन की निगाह, मौत के डर से थे सब अनजान अस्हाबे बदर, बाग़बाने गुलशने ईमान अस्हाबे बदर, मेरी उम्मत की वो थे पहचान अस्हाबे बदर, अस्हाबे बदर, अस्हाबे बदर, अस्हाबे बदर, अस्हाबे बदर। नाज़रीन किराम, अब इस माहौल में जंग का मैदान गर्म होने वाला था, तो जंग से एक रोज कबल जब कुफ़ार मक्का ने अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ मैदान बदर में सफ़बंदी मुकम्मल कर ली, एक दिन रहता है जंग में, तो अबू जहल ने अपने नकीब से कहा कि एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ और ये ऐलान करो, उसे ये वर्डिंग्स बताई, कहा ऐलान करो कि हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं, हमारे पास लात है, तुम्हारे पास लात नहीं, हमारे पास मनात है, तुम्हारे पास मनात नहीं, हमारे 360 खुदा हैं, तुम्हारा एक खुदा है, हमारा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अबू जहल की ये मुशरिकाना सदाएं हुजूर के मुबारक कानों से टकराईं, तो आपने सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम से फरमाया, अली तुम भी ऊंचे टीले पे खड़े हो जाओ और तुम इनको जवाब में कहो, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा मौला कोई नहीं। और फिर हुजूर ने सजदे में सर रख दिया। नाज़रीन यकीन मानिए ये सजदा इतनी बड़ी कुव्वत है कि जदीद दुनियावी हथियारों में कोई भी मशीनरी हो, कोई भी हथियार हो, वो कुव्वत नहीं है इनमें जो सजदे के अंदर कुव्वत है। आज काफिर कुव्वतें उमड़ उमड़ कर हम पर जो मुसलमानों पर जो हमला आवर हो रही है ना, तो इसकी बुनियादी वजह भी शायद यही है कि हमारे सजदों में वो हरारत और गर्मी नहीं रही, वो रिक्कत और वो नरमी नहीं रही जो अहले बदर में थी, और इसीलिए आज हम दुनिया में तमाशा बनकर रह गए हैं। और वो क्या खूब कहा है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं वो मंजर कि बदर का मैदान है, 1000 का लश्कर जरार मुकाबले पर है, और वो पूरे लाओ लश्कर के साथ फख्र नखवत के साथ मुसलमानों को मलिया मेट करने के लिए दांत पीस रहे हैं कि आज मुसलमानों को कच्चा चबा लेंगे। और मुसलमानों के पास क्या है, फकत 8 तलवारें, और उनमें से भी 2 पर जंग लगा हुआ है। और उनके पास खाने के लिए क्या है, जिस खजूर को चूस के सुबह रोजा रखते हैं, उसी खजूर को चूस के शाम को रोजा अफ्तार कर रहे हैं।
کھاتے پیتے زیادہ ہیں لوگ انرجی کے لیے کہ جنگ میں جا رہے ہیں، اچھی خوراکیں ہیں، سامنے والوں کی دشمنوں کی اچھی خوراکیں ہیں. اور پھر کون سا اسلحہ تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ سجدہ. سجدہ تھا وہ اسلحہ، سجدہ تھی وہ قوت جس نے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں بے باک کر دیا تھا. مصطفیٰ کریم نے جنگ سے قبل رات کو تہجد کے وقت سجدے میں پیشانی جھکا دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا رہے تھے کہ آپ کئی چادر سر اقدس سے سرک کے کبھی آپ کے کاندھوں پر آ جاتی تھی. رو رہے ہیں، اس کیفیت میں ہے، گڑ گڑا رہے ہیں، کبھی چادر کندھوں سے پشت پر آ جاتی تھی. اور میں کہتے ہیں بار بار اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ٹھیک کرتا اور عرض کرتا رسول اللہ بس کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک آپ رسول اللہ کو اس طرح دعا کرتے نہیں دیکھا تھا جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے بدر والی رات کو فرمائی تھی. آپ فرما رہے تھے یا اللہ دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پر لے کر حاضر ہو گیا ہوں. میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ ہے، اکاس کی منڈی میں دیے گئے خطبوں کا نتیجہ ہے، اور ذی المجاز کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کر جو تبلیغ کی تھی اس کا نتیجہ. یا اللہ راستوں میں بچھے ہوئے کانٹوں اور طائف میں برستے پتھروں کی پرواہ کیے بغیر تیرا کلمہ بلند کیا میرے مالک. میری پوری زندگی کا سوز و گداز، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی بھر کے آنسو، میری زندگی بھر کا رونا صحن حرم کے اندر بیت اللہ کی چھاؤں میں ادا کیے گئے سجدوں میں کبھی میں نے عمر کو مانگا، کبھی میں نے حمزہ کو مانگا. تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک دن کا جوڑا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا ہے، یہ آشیانہ اب بجلیوں کی زد میں ہے. اے پروردگار میرا یہ آشیانہ اور میری یہ مٹھی بھر جماعت اور یہ میرے چند لوگ اور میری پوری زندگی کی کمائی کو مولا آج میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. مولا انہیں بچا لے میرے مالک. آج اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا باقی نہیں رہے گا. اور یہ دعا فرماتے وقت رسول اللہ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. جو ہی دعا ختم ہوئی آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا. بہت دیر تک روایتوں میں ہے کہ آپ سجدے کی اسی حالت میں رہے. اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اچانک اس کے بعد رسول اللہ نے ایک طویل سجدے کے بعد سر اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ رسول اللہ کے چہرے پر سکون، مسرت اور بشاشت تھی. اور آپ فرما رہے تھے ابوبکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی. جبریل امین اللہ کی مدد لے کر آ گئے ہیں، جبریل امین اللہ کی مدد لے کر آ گئے ہیں. اللہ اکبر. ہوئے سرخ رو آپ ہے مار کے میں، آپ ہے مار کے میں، ہوئے سرخ رو آپ ہے مار کے میں، آپ ہے مار کے میں. فقط ربنا فقط ربنا ربنا کہتے کہتے ربنا کہتے کہتے دعائے نبی کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی پھر امت کی تقدیر دیکھی. 17 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو جنگ کا نکارہ بجنے سے پہلے ہی اللہ کی مدد آن پہنچی. قوت ایمانی سے سرشار یہ 313 سربکف مجاہدین نے کفار کے لشکر جرار کو نہیں تہس نہس کر دیا، تہس نہس کر دیا. جب سیدنا حمزہ و علی کی تلواریں حرکت میں آئیں، میدان میں آئیں، پھر عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، ولید بھی مارا گیا، مغیرہ بھی مارا گیا.
دین کی خاطر مسلمانوں نے اپنے خونی رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کی. عمر فاروق نے اپنے کافر چچا عاص بن ہشام کو واصل جہنم کر دیا. ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. مصعب بن عمیر نے سگے بھائی کو قتل کر دیا. اور بدترین دشمن اسلام ابو جہل کا غرور، اس کا وہ غرور جو وہ باتیں کر رہا تھا، 2 بچوں معاذ اور معوذ نے خاک میں ملا دیا. اللہ اکبر، اللہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.